میں نے آخری 2-3 آرٹیکل گورنمنٹ کالج کے میگزین میں لکھے، راوی میں اور یو ای ٹی کے میگزین ایکو میں. یہ بات ہے 80s کی، ارلی 80s کی. اس کے بعد 40 سال میں نے کچھ نہیں لکھا. اس زمانے میں میں جنگ، امروز اور مشرق اخبار میں بھی لکھتا تھا. اب 4 دہائیوں کے وقفے کے بعد 4 دفعہ ریٹائرڈ ہوا میں، مختلف جگہوں سے، نس سے، یو ای ٹی سے، پتہ نہیں کہاں سے ریٹائرڈ ہوا، میں لسٹ بھی یاد نہیں. لیکن میری جنگ وہی جاری ہے، فکری جنگ. خاص طور پہ مجھے اقبال کے ایک شعر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ تجھے کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی صاحب کتاب ہونا اقبال کے نزدیک فکر کی بلندی کی پوڑی کا پہلا زینہ ہے. اب میں نے 40 سال کوئی کتاب نہیں لکھی، اور میرے آس پاس جتنے بلا چیمپئن تھے، جتنے تھے ماشاءاللہ، وہ 2-2 6-6 8-8 کتابوں کے بعد صاحب کتاب بن گئے. اور مجھے تانا ہوا کہ بڑے بنے پھرتے ہیں پروفیسر، کچھ لکھا ہی نہیں. آتا جاتا ہو تو کچھ لکھے نا. اور واقعی مجھے کچھ نہیں آتا. آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. یہ تو اس کا مجھے اپنی جہالت کا برملا اعتراف کرتے کوئی شرم نہیں ہے. ابھی تک ہم علم کے، تحصیل علم کی پہلے زینے کے پہلے اس پہ کونے پہ بھی شاید انٹر نہیں ہوئے. ذہن مشاہدات و تجربات کے حساب سے بے شک کھلا ہے. میں نے 8-10 سال یورپ، امریکہ میں، جاپان میں رہ کے دیکھ لیا ان کا طرز معاشرت، ان کے فکر اور ان کا سماجی اسلوب کیسے ترقی کر رہی تھی. وہ علیحدہ کہانی ہے. لیکن میں نے باقاعدہ وہ سکہ بند کتابوں کے مصنفین کے ہجوم میں گھسنے سے دانستہ گریز کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زیادہ سوچ ہوگی، جب فراغت ہوگی، تو بیٹھ کے کہیں کنج تنہائی میں تخلیے میں کچھ تباہ آزمائی فرما لیں گے اور پطرس کی طرح جاتے جاتے کتاب لکھ دیں گے، پطرس کے مضامین. احمد شاہ پطرس جو پاکستان کا بلند پایا مزاح نگار ہے، اس کے برابر کا بندہ شاید کرنل محمد خان تھا، یا بریگیڈیئر شفیق الرحمان تھے، یا میجر ضمیر جعفری. اس کیلیبر کے بندے نے صرف ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی، پطرس کے مضامین. تو وہ بھی راوین تھا، میں بھی راوین تھا. تو میں نے سوچا میں بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور مرنے سے پہلے شاید ایک کتاب لکھ دوں، مزاحیہ. اب مزاحیہ کتاب لکھنا سب سے مشکل کام ہے، یہ یاد رکھیں. کیونکہ مزاح کے لیے آپ کے مشاہدہ اور آپ کی حصے کیا کہتے ہیں ظرافت کے علاوہ آپ کی حصے سینسٹیویٹی، جس کو کہتے ہیں جی حساسیت، درجہ حساسیت بہت زیادہ ہونا چاہیے مشاہدے کے علاوہ مزاح کے لیے. وہ میرا کم تھا اور ابھی بھی ہے. اور میں کہ روایتی سکہ بند بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ یا پروفیسر کی طرح ڈنڈا گھمانے پہ بلیو کرتا ہوں، اور دہشت کر کے تو میں اپنی افسری کو مسلم اور مسلط کرنے کا عادی ہوں. کلچر جو ایسا ہے وہ سب سے آسان کلچر ہے. ڈنڈا گھماتے جاؤ اور دہشت گردی کے ذریعے علم کے فکری میدان کو چھوڑ کے تو افسری کے تناظر میں اپنی ذات کو مسلط اور مسلم کر دو. یہ ساؤتھ ایشیا کلچر ہے. تو میں نے بھی اس کا فائدہ لیا. بیتی گنگا میں شاید میں نے بھی ہاتھ دھوئے ہوں گے. لیکن کور ایشو کیا ہے کہ ساؤتھ ایشین کلچر میں مرنے کے بعد اچھی شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے کسی کیا کہتے ہیں تعزیتی ریفرنس کے اندر.